جی فرمائیں۔ خواتین و حضرات، عزیزو، اردو کے دیوانوں، پروانوں، میں شکیل میاں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا 92 برس میں وہ اسی طرح بول سکیں گے؟ بالکل یہ گلزار صاحب، خدا آپ کو سلامت رکھیے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ دیر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ میں نے تخلیقی، تعلیمی، تبلیغی اور جہاد اردو کفن بردوش 84 برس اردو کی خدمت کی۔ بے شک بے شک، واہ واہ، بے شک۔ یہ اردو اکیڈمی تو 82 میں قائم ہوئی ہے۔ 46 سے 82 تک میں اور میری انجمن تعمیر اردو یہ مشاعرے کرتی تھی۔ میں نے اس بات کا اندازہ کیا کہ ہم 70-80 برس سے اوپر کے اساتذہ پر ظلم کرتے ہیں، چونکہ اس وقت سارے ملک اور دلی میں نظامت زیادہ تر میں کرتا تھا۔ میں نے ایک طریقہ نکالا کہ پہلے 5-7 نوجوانوں کو پڑھوا کے جو لوگ 75 سے اوپر تھے ان کو مولانا حضرت موہانی، نون آروی، سیما اکبر آبادی، بیخود دہلوی، نواب سراج الدین احمد خان سائل، علامہ کیفی یادگار حالی، علامہ دار یادگار دا، ان لوگوں کو میں نے پہلے پڑھا اور جوش، جگر، فراق، حفیظ، فیض، جعفری، شیری بھوپالی، انور صابری وغیرہ۔ میں نے گزارش کی تھی کہ بھیا 12 بجے تک مجھے پڑھوا دو۔ مجھے کہا، اب جب میں نے جناب اردو اکیڈمی کے نائب صدر پروفیسر شیخ الرسول سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، 12 بجے کا وعدہ تھا اور 2:30 بج چکے ہیں، اور لہذا میں اجازت چاہتا ہوں۔ یار یہ بھی کوئی ظلم ہے؟ اگر مار رہا ہے تو گولی مار دو، چاقو مار دو۔ 93 برس کے آدمی سے میں تو جب پوچھوں گا کہ 70 برس کے بعد آپ کہاں ہیں؟ بہرحال نہیں معاف کرو، پڑھاؤ اپنی مرضی کے لوگوں کو، مجھے نہ بلاؤ ایسے مشاعروں میں۔ 11-12 بجے تک پڑھوا دو، ساری دنیا میں جاتا ہوں، 62 ملکوں، میری گزارش پر مجھے رسوائی دی جاتی۔ اب شعر سنانے کی نہ آواز رہتی ہے نہ موڈ رہتا ہے، پر فرض ادا کرتا ہوں آپ حضرات کے تعاون سے، آپ حضرات کی توجہ سے۔ مضمون ہے گوہر، فکر جواں ہے میری، مضمون ہے گوہر، فکر جواں ہے میری، کوثر میں دھلی طرز بیاں ہے میری۔ کیا کہنا ہے؟ دلی جسے کہتے ہیں وطن ہے میرا، اردو جسے کہتے ہیں زباں ہے میری۔ کرتا ہوں، مجبور ہیں
جو نقد سخن بیچ رہے ہیں، مجبور ہے جو کیا کہنا؟ نقد سخن بیچ رہے ہیں، ارباب سیاست تو وطن بیچ رہے ہیں۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ ارباب سیاست وطن بیچ رہے ہیں۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا اردو کے حریفوں کو یہ معلوم نہیں، وہ کیا یکجہتی ملت کا کفن بیچ رہے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ہیں۔ یکجہتی ملت واہ 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 واہ، سن لیں گے حریفان زبان محشر میں، کیا کہنا ہے؟ سن لیں گے حریفان زبان محشر میں، بخشا گیا عقبہ میں قبیل اردو، واہ اے روز قیامت کے وکیل مطلق، واہ میں دہر میں کہلاؤں وکیل واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ بہت عمدہ ہے گلزار صاحب، واہ واہ واہ، عرض کرتا ہوں، یہ اردو والوں سے ایک گزارش ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اگلے 100 سال بھی اردو کی یہی رونق رہے تو اپنی اولاد اور اپنے ہمسائے پڑوسیوں میں 5-7 ملک ادھر اور ادھر اردو زبان، اردو رسم الخط میں اردو پڑھائیں۔ کیا کہنا ہے، کیا عرض کرتا ہوں، زبان ہماری حریفوں سے رد نہیں ہوگی، کیا کہنا ہے؟ واہ زبان ہماری حریفوں سے رد نہیں ہوگی، جو خود زبان کو بھولے تو حد نہیں ہوگی، واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے؟ جو خود زبان کو بھولے تو حد نہیں ہوگی۔ واہ واہ، ہر ایک لفظ کو، لہجے کو غور سے سن لو، ہمارے بعد زبان کی صنعت نہیں ہو۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے بھائی، واہ 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 واہ، بے شک صحیح ہر فرمایا، ایک لفظ کو، لہجے کو غور سے سن لو، ہمارے بعد ہمارے بعد زبان کی صنعت نہیں۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، واہ عرض کرتا ہوں، زار صاحب تھے والد بندہ، واہ، علامہ پروفیسر زار، جنہوں نے ریٹائر ہونے کے بعد، ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد واہ، دلی یونیورسٹی میں 39 برس عربی، فارسی اور اردو پڑھایا۔ کیا کہنا ہے؟ اس میں میرے اشعار میں زار صاحب، کیفی صاحب، نواب ساحل، جانشین و داماد داغ، ان کا ذکر آتا ہے۔ نواب مرزا داغ، دادا استاد کی ایک نظم کے آخری 3 شعر پڑھتا ہوں۔ زار صاحب تھے والد بندہ اور ساحل تھے میرے اول پیر، واہ، زار و ساحل کے ہی توسط سے کیا کہنا میں ہوں نواب میرزا کا نبی، بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ، میں ہوں گلزار داغ کا پوتا، اور اردو زبان میری جاگی۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے بھائی، کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، اب واہ 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 واہ، 2-4 رباعیاں مشاعرے کے مطلب۔ اب دیکھیے آواز کا یہ حال ہے، اللہ کی مرضی، مرضی ہے مولا اعظم اولا۔ یہ بھی سلطان المشائخ خواجہ راستین حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان جی کا کرم ہے کہ اس وقت بھی آپ کے سامنے کچھ پڑھ رہا ہوں۔ واہ واہ، کیا کہنا ہے بھائی، کیا کہنا ہے؟ عرض کرتا ہوں، وہ دباتے ہیں دانت میں دامن، واہ، وہ دباتے ہیں دانت میں دامن، شرمستی سے آئی جاتی ہے، آنکھوں آنکھوں میں بات کرتے ہیں، مسکراہٹ چھپائی جاتی ہے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے بھائی، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، عرض کرتا ہوں،
کیا کہنا ہے بھائی؟ بدمست وہ اللہ سی کنواری، ہاں بدمست وہ اللہ سی کنواری پل کے، کیا کہنا ہے؟ کنواری پل کے راتوں کی جگی نیند سے بھاری پل کے، واہ، ان پلکوں پہ جس وقت سے ڈالی ہے نظر جھپکی نہیں واللہ ہماری پل۔ واہ 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 واہ، ارے واہ 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 بھائی، یقین نہیں ہو رہا کہ ایک 94 سالہ بزرگ ہمیں اتنی خوبصورت شاعری سنا رہا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ اللہ سی واہ، ہماری پل کے راتوں کی جگی نیند سے بھاری پل کے، کیا کہنا ہے؟ ان پلکوں پہ جس وقت سے ڈالی ہے نظر جھپکی نہیں واللہ ہماری پلکیں، ایک برق سرے طور نظر آتی ہے، ایک برق سرے طور نظر آتی ہے، ایک برق سرے طور جنت کی کوئی حور نظر آتی ہے، یہ کون سرے شام چلا آتا ہے افشردہ انگور۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے بھائی، کیا کہنا ہے؟ واہ بھائی واہ، یہ کون سرے شام چلا آتا ہے افشردہ انگور نظر آتی ہے، پی کے 2 گھونٹ ان کی آنکھوں سے، پی کے 2 گھونٹ ان کی آنکھوں سے 2 گھڑی میں بھی جھوم لیتا ہوں، واہ واہ، پی کے 2 گھونٹ ان کی آنکھوں سے 2 گھڑی میں بھی جھوم لیتا ہوں، کیا کہنا ہے؟ واہ، 2 گھڑی میں بھی جھوم لیتا ہوں، آسمان پر اچھال کر ساغر چاند تاروں کو چوم لیتا ہوں۔ کیا کہنا ہے بھائی؟ ابھی تو پی کے 2 گھونٹ ان کی آنکھوں سے 2 گھڑی میں بھی جھوم لیتا ہوں، آسمان پر اچھال کر ساغر واہ، چاند تاروں کو چوم۔ کیا کہنا ہے؟ آخری 2 رباعیاں حاضر کرتا ہوں۔ جی ہاں ہاں، رسم جی سنیے، رسم کوہنا، رسم کوہنا کو توڑ دے ساقی، واہ 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 واہ، رسم کوہنا کو توڑ دے ساقی، توڑ دے ساقی، حور و جنت بھی چھوڑ دے ساقی، کیا کہنا ہے؟ واہ اپنی آنکھوں سے میرے ساغر میں زندگانی نچوڑ۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے؟ رسم کوہنا کو توڑ دے ساقی، حور و جنت بھی چھوڑ دے ساقی، اپنی آنکھوں سے میرے ساغر میں زندگانی نچوڑ دے ساقی۔ کیا کہنا ہے؟ ارے صاحب آخری ربائی تو سن لیجئے، سنیے سنیے، جی فرمائیے فرمائیے، ارے صاحب آپ سنیے آخری ربائی اور سنیے، واہ واہ واہ، بس آپ دو کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ ہاں تیرہ شاعر ابھی ہمارے پاس موجود ہیں، تقریباً 13 شاعر، تو گلزار صاحب آخری اپنی کچھ رباعیاں سنا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر اپنا سلسلہ۔ جی بھائی ہم تو آپ کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، اب آپ اس کو اگر زحمت میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ویلکم۔ جی 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 13 شاعر تقریباً
جی فرمائیں. عرض کرتا ہوں جی فرمائیے. ذرا آسان ہاں یہ آ گیا. اچھا بھائی اب بجائے ربائی کے 5 شعر غزل کے سن لو. اب وہ اس کو ڈھونڈنا سنیے بہرحال سنیے. جی فرمائیے. مگر اس میں بھی آپ کو دلی کی لال قلعے کی زبان کا مزہ آئے گا. کیا کہنا ہے. عرض کرتا ہوں کچھ حسن یقین شان گما رکھتا ہوں. کچھ حسن یقین شان گما رکھتا ہوں. کچھ حسن آیا کچھ حسن آیا سوز نہا رکھتا ہوں. کیا کہنا ہے. آزادی و یکجہتی ملت کی قسم میں قلعہ دلی کی زبان رکھتا ہوں. کیا کہنا ہے. کیا کہنا ہے. لیجئے اب سنیے. اس ستمگر کی مہربانی سے سنیے حضرات. اس ستمگر کی مہربانی سے دل الجھتا ہے زندگانی سے. دل الجھتا ہے زندگانی سے. ہم سے پوچھو تو ظلم بہتر ہے. ہم سے پوچھو تو ظلم بہتر ہے ان حسینوں کی مہربانی سے. واہ 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 واہ. ہم سے پوچھو تو ظلم بہتر ہے ان حسینوں کی مہربانی سے. اور بھی کیا قیامت آئے گی. اور بھی کیا قیامت آئے گی پوچھنا ہے تیری جوانی. کیا کہنا ہے. واہ 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 واہ. اور بھی کیا قیامت آئے گی پوچھنا ہے تیری جوانی سے. واہ بھائی واہ. کیا کہنا ہے. واہ. دل سلگتا ہے. دل سلگتا ہے اشک بہتے ہیں. دل سلگتا ہے اشک بہتے ہیں. آگ بجھتی نہیں ہے پانی سے. کیا کہنا ہے بھائی. واہ. آگ بجھتی نہیں ہے پانی سے. دوستو آخری ایک ربائی آپ ضرور وہ سن بھی لیجئے. کیا جی فرمائیے گلزار. دور زندگانی تھا. وہ بھی کیا دور زندگانی تھا. جب جوانی ملی جوانی سے. جب جوانی ملی. ہائے ہائے کیا دور زندگی گزرا واقع ہو گئے کہانی سے. واقع ہو گئے کہانی. اور کتنی خوش فہمیوں کے بت توڑے. کتنی خوش فہمیوں کے بت توڑے تم نے گلزار خوش بیانی سے. میں بہت ممنون ہوں, بہت مشکور ہوں محترم گلزار دہلوی صاحب کا کہ انہوں نے اپنی خوبصورت کلام سے ہمیں نوازا.